ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو تازہ ولاگ ہے وہ امریکی انتخابات کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم امریکی انتخابات پہ جاؤں، میں ایک جو ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی بھیجیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دیں، تو کم از کم یہ ہوگا اس گھنٹی کے دبانے سے جو بھی ولاگ میں بناؤں گا وہ پہلے آپ کے پاس آئے گا، تو آپ کو انتظار کی جو زحمت ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا آپ فوری طور پر یہ کریں، آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، تو ضروری تو یہ ہے کہ آپ کر لیں، تو تاکہ آپ کو جلدی جلدی جو ہے نا تازہ خبریں ملیں۔ آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ریپبلکن کے جو امیدوار تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ امریکی صدر بن گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بائیڈن سے پہلے بھی وہ امریکی صدر تھے، اب ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں۔ اور جو ڈیموکریٹس پارٹی کی کملا ہیرس، وہ دوسرے نمبر پہ، یعنی ان سے الیکشن ہار گئی ہیں۔ ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں تقریباً جو ٹوٹل بنتے ہیں ان کی 50 ریاستوں میں 538 ٹوٹل ووٹ بنتے ہیں، اور جو بھی امیدوار 270 ووٹ لیتا ہے وہ کامیاب تصور ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں اس وقت 280 کے قریب جو ان کی نشستیں ہیں وہ جیت چکے ہیں، تو یقیناً وہ اگلے امریکہ کے صدر ہوں گے۔ اب جیسے ہی ان کی کامیابی کی جو اعلانات وغیرہ سامنے آئے، ان کو نظر آیا کہ میری کامیابی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی ایک اعلان کیا ہے اور قوم سے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے اور امریکہ کو نہ صرف محفوظ بنائیں گے بلکہ مضبوط اور خوشحال بھی بنائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ ایک عظیم قوم بنا کے وہ بنائیں گے اور ایک سنہری دور جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ٹرمپ کی کامیابی کے حوالے سے پاکستان میں مختلف باتیں، تبصرے، تجزیے مسلسل اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وہ چل رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے اور شاید وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں، کیونکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یا دیگر چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے شاید وہ کچھ معاملات کو اٹھائیں۔ وہ اپنی جگہ اہم ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جو دو اعلانات وہ پہلے ہی کر چکے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ میں اس وقت تقریباً 2 کروڑ کے قریب تارکین وطن ہیں جو کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ اکثریت ان کی جو ہے وہ ایشیا اور انہی برصغیر کے ان ممالک سے آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ پر بوجھ بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ تارکین وطن جو ہیں ان کو واپس بھجوائیں گے، یعنی جو غیر قانونی وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ انہیں واپس بھجوائیں گے۔ اور اب اس سے جو جتنے بھی وہاں پہ ہمارے اللیگل امیگرنٹس ہیں، پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، افغان ہیں اور دیگر ممالک کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بنے گا، اور یقیناً وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے کہ امریکی صدر آئیں گے تو وہ پہلا اعلان یہی کریں گے کہ جو اللیگل امیگرنٹس ہیں وہ ان کو واپس بھجوائیں گے۔ دوسرا اعلان جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے امریکہ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے تھے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ جیسی اسرائیل نے فلسطین میں بربریت کی، نہ انہوں نے ہاسپٹل چھوڑا، نہ اسکول چھوڑا، انہوں نے کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا رہائشی علاقے جہاں پہ بمباری نہ کی ہو، بچے، بوڑھے، خواتین اس میں شہید ہوئے۔ تو اتنی شہادتوں کے بعد پوری دنیا میں ایک احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ، یورپ، تقریباً ہر جگہ پہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ اب امریکہ میں بھی اسٹوڈنٹس جو تھے یا دوسرے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ مظاہرے کیے اور انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کرے، جو ظلم و بربریت ہے اسرائیلی اس کو روکا جائے۔ اب ٹرمپ صاحب کا یہ تھا کہ جن لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا ہے اسرائیل کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک کنسرن ہے وہاں کے لوگوں میں
کہ ٹرمپ صاحب اگر یہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو یقیناً اس سے ان کے خلاف ایک نفرت بڑھے گی اور امریکہ کے اندر اس پر تشویش موجود ہے۔ اب جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ایک بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں اور ان کا ایک دوستانہ تعلقات ہیں ان کے درمیان، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ٹرمپ اگر دوبارہ آتے ہیں، اور تحریک انصاف کے کئی رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہی ٹرمپ صدر کا عہدہ سنبھالیں گے، عمران خان جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت بھی سنبھال لیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ٹرمپ صدر بنے اور دوسرے دن وہ کہیں کہ جی جناب عمران خان کو آپ رہا کریں، اور تیسرے دن وہ کہیں کہ جی انتخابات کرائیں، اور چوتھے دن جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ ظاہر ہے پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، امریکہ کی پاکستان میں مداخلت ہوتی ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال چونکہ کمزور ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ بینک IMF جو ہے وہ امریکی اشاروں پر ہی کام کرتا ہے۔ یہ ادارے پاکستان کو جب بھی امداد دیتے ہیں تو وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں دیتے، کیونکہ اس میں زیادہ تر شیئر جو ہے وہ امریکنز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا، لیکن اتنا دباؤ وہ نہیں ڈالے گا کیونکہ یہ دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، کسی پرسنل اسپیسیفک کسی دوستی کا ایشو نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور ایشو ہے جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان دوستی ہے۔ اکثر دوستوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ دباؤ ڈالے گا کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کرے۔ میرے خیال میں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے چین پاکستان میں 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، یا ان کے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب IMF نے پاکستان کو قرضہ دیا اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو قرضہ دیا، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک شرط تھی ان کی کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ معاہدے ہیں ان کی تفصیلات اور وہ اس کے اندر کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان سے انہیں آگاہ کیا جائے، تو وہ انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں کوئی سیکرٹ اب رہا نہیں ہے کہ جس کو لے کر کے اگر ہم کہیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ یہ معلومات ہمیں دیں۔ جہاں تک پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، میرے خیال میں پاکستان کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہونے چاہیے، امریکہ کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ایسا کوئی موضوع نہیں ہے کہ ہم ایک کو ناراض کر کے دوسرے سے تعلقات رکھیں۔ چین ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، تو یقیناً ہمیں اس کے ساتھ تعلقات چونکہ قربت ہے، قریب ہے وہ، تو اس لیے ہمارے تعلقات اس کے ساتھ زیادہ ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے ہمیں جب ضرورت ہوئی ہے اس نے استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد ہمیں پھینک دیا۔ تو میرے خیال میں امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ٹرمپ کے صدر بننے سے پاکستان میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بحران، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ جو معاملات چل رہے ہیں اسی طرح چلیں گے، کیونکہ امریکی صدر جو ہے وہ اتنا پاورفل تو ہے لیکن وہ ریاستی پالیسی کو نہیں بدل سکتا۔ اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اس میں پینٹاگون ہو گیا، اس میں ان کی دیگر کمیٹیاں ہو گئیں، فارن آفس ہو گیا، تو ان سب کی انپٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہی پالیسی بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صدر آئے اور وہ تمام پالیسیاں چینج کر دے۔ تو یقیناً آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کس سمت جاتے ہیں، کیا مزید بہتر ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس ضرور کیا کریں، اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، کوئی انفارمیشن ہے، کوئی اسکیم ہے آپ کے پاس، یقیناً میرے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں اور متعلقہ اداروں سے بھی رابطہ کر سکیں، اور پھر یہاں پہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو یقیناً انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔